السلام علیکم۔ تلخ و شیری کے ساتھ جاوید شاہ مینگل اب یوٹیوب پہ ناظرین ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، ورلڈ کے اندر اس وقت جو سیاست چل رہی ہے اور خصوصاً ہمارے خطے کے اندر یوکرین، روس اور ایران، افغانستان اور بھارت سمیت تمام ممالک میں جو کشیدگی پائی جاتی ہے، یہ ہم پاکستان کا ملک اپنے معاشی حالات کے بنا پر پاکستان کی حکومت اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کی حکومت اس وقت کمزور ترین حکومت چل رہی ہے اور یہ معاشی حالات کے چکر میں سرحدوں کی حفاظت سے ہماری پاک مسلح فوج غافل نہیں ہے، مگر میں سمجھتا ہوں پاکستان کی قیادت کو بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ہمارے وزیر خارجہ مسلسل رابطے میں ہیں اور رابطے کر رہے ہیں، تو اس صورتحال سے کہیں ملک دشمن عناصر فائدہ نہ اٹھائیں، کیونکہ ملک دشمن عناصر ہمیشہ ملک کی سرحدوں پہ جب کمزور صورتحال پیدا ہوتی ہے یا ملک دشمن عناصر جب سرگرم عمل ہوتے ہیں، یہ جنگ جو ہے اس میں تمام امریکہ اسلحہ سپلائی کر رہا ہے، ٹینک اور بڑی بڑی نئی دوسرے ممالک، روس نے سخت اس پہ ناراض ہے۔ روس کے جو ساتھی ہیں، جو ممالک جو روس کی حمایت کر رہے ہیں، ایران سمیت دوسرے ملک، وہ بھی اس پہ سخت نالاں ہیں، تو یہ ناراضگی جو ہے یہ آپس میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنے گی، تو اس خطے میں ایک مستقبل میں جب موسم گرما آ جائے گا تو ایک شدید ترین لڑائی ہوگی، جس سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان کی وزارت خارجہ کو اس حوالے سے خصوصی نگہداشت رکھنی چاہیے اور خصوصی رابطے میں رہنا چاہیے ان ممالک کے سفراء سے اور ان ممالک کے سیاسی صورتحال سے، اور ممکن ہو اگر ادراک رکھتی ہیں کوئی ایسے رابطے ہیں تو اس صورتحال کو ختم کرایا جائے اور اس جنگ کو نہ ہونے دیا جائے جو مستقبل قریب میں بھڑک سکتی ہے مزید۔ تو اس سے پاکستان میں وہ عناصر جو ملک دشمن عناصر ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے اندر صوبہ سندھ میں بھی ایک تقریب جی ایم سید کو قوم پرست رہنما تھے مرحوم، ان کے حوالے سے منعقد کی گئی، تو اس میں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے، تو کچھ حلقوں نے کہا کہ سندھی عوام نے وہاں پاکستان کے نعرے لگائے۔ دراصل یہ سندھی عوام نہیں ہے، یہ ایک طبقہ ہے، ایک تنظیم ہے، اس کے کچھ عناصر ایسے نعرے لگاتے ہیں۔ سندھی قوم پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اور آپ اس سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب نے لگایا تھا پاکستان کھپے، تو یہ نعرہ لگایا تھا، تو پاکستان کے حوالے سے سندھی تمام قوم کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ اس حوالے سے جی اے سندھ والے کے کچھ دھڑے ماضی میں بھی سن 77 کی میں بات کر رہا ہوں، اس زمانے سے میں یہ دیکھ رہا ہوں اس طرح کے تنجو دیش منجو دیش سندھو دیش کے نعرے لگاتے تھے، تو اس حوالے سے کچھ گروپ اس کے جی ایم سید کے جی اے سندھ کے بھی کافی گروپ ہیں اور تمام جی ایم سید کے پیروکار ہیں، اس حوالے سے قادر مکسی گروپ اور عبد الواحد آری سر گروپ اور بہت سارے گروپ تھے، تو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمام اس میں سندھی قوم پرست جو ہیں اس حوالے سے پاکستان دشمنی میں مبتلا نہیں ہیں، اور کچھ عناصر ہیں وہ اپنے سیاسی قد و کاٹ اس حوالے سے وہاں پولیس نے ان پہ کافی لاٹھی چارج بھی کیا اور کافی ان پہ کیونکہ ان کے مطالبات میں یہی ہے کہ بھائی ایک جیسے نعرہ ان کو ہے، نعرہ لگاتے ہیں مگر احساس محرومی کا شکار بتاتے ہیں، تو احساس محرومی تو اس وقت پورے پاکستان کے غریب کے حقوق غصب ہوئے میں کسی کو حقوق نہیں ملے، تو یہ اس حوالے سے ان کا نعرہ میں سمجھتا ہوں وہ لگاتے ہیں اپنی جگہ پہ، بس اپنی تنظیم چلا رہے ہیں، تو تمام سندھی اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے، تو اس میں خاطر جمع رکھنی چاہیے، کوئی اس طرح سے کسی قوم کو مورد الزام ٹھہرا کے ان کے خلاف، اور اس حوالے سے ایجنسی کو بھی پتہ ہے کہ یہ قلیل تعداد میں اس حوالے سے پولیس ہی ان سے نمٹ لیتی ہے، جبکہ بلوچستان کے اندر صورتحال اس سے برعکس ہے، کیا کہ وہاں کے کافی عوام جو ہے جو کہ گیس وہاں سے نکلی گیس ان کو نہیں ملتی، تو اس حالات سے ان کی احساس سے محرومی ہے اور حقوق بھی ان کے اور پسماندگی ہے وہاں، یہ سندھ میں اتنی نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں حقائق جو ہیں وہ بولنے چاہیے۔ بلوچستان میں وہاں کافی اس صورتحال سے ایسی ہے دو چار جو بلوچ بدزن ہوئے ہیں، تو بلوچوں کو کچھ وہاں کے سردار بھی ان کو نہیں آگے بڑھنے دیتے، وہاں کے سردار بھی رکاوٹ ہیں بعض ترقی میں بلوچوں کی۔ بلوچ کے اس وقت جو تحریک چل رہی ہے ہدایت الرحمان خان کی، تو وہ
جو ہے اپنے یہ کر رہے ہیں تحریک کے ٹرالر یہاں اسمگلنگ کرتے ہیں اور ان کو بااثر لوگوں کی حمایت حاصل ہے، ان ٹرالروں کو روکا جائے، اور انڈیا کے ٹرالر اور دوسرے جو عمان کے اور اس طرح کے جو خلیجی ممالک کے تو یہ ٹرالر آتے ہیں، ان کو روکا جائے، وہ وہاں کے جو گوادر کے مکین ان کا حق تلفی ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک جائز مطالبات کیے تھے اور ان کے ساتھ عوام تھے، وہ جماعت اسلامی کے رہنما مولانا، تو اس حوالے سے حکومت نے ان کو اریسٹ کر لیا، ان پہ تشدد کیا، یہ کیا، تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے کہ جو جائز حقوق مانگ رہا ہو اس کو دینے میں کیا وہ اس میں حجاب ہے۔ تو یہ سمجھتا ہوں اس کی خاقان عباسی اور یہ جو گروپ ابھی گیا تھا تو وہاں لشکر ثانی اور دوسرے لوگوں نے خطاب کیا، اپنے دل کے بڑاس نکالی اسے کانفرنس میں انہوں نے، تو وہ جائز باتیں کر رہے، جائز حقوق مانگ رہے ہیں وہ لوگ، ان کو دینے چاہیے۔ تو اس طرح سے جب حق تلفی کریں گے تو لازمی پھر لوگ اپنی جب گرفتاری سے بچنے کے لیے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے، جب پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے تو پھر آپ ان کو دہشت گرد قرار دیں گے، دہشت گرد قرار دے کے ان پہ آپ فائرنگ کریں گے تو وہ آپ پہ حملے کریں گے، تو اس طریقے سے صورتحال بگڑتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں ارباب اقتدار کو بھی اور جو وہاں کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے، جو ان کے دیرینہ مطالبات ہیں، یہ جو وہاں تحریک چل رہی ہے اس کے اس پہ فوری طور پر نوٹس لینا چاہیے۔ گیس بھی ان کو دینی چاہیے۔ اب گیس کا تو اس وقت پورے پاکستانی محتاج ہے گیس کا، کراچی میں کسی گھر میں گیس نہیں آ رہی، یقین جانیے کراچی میں ہم رہائش پذیر ہیں تو اس وقت کراچی کا صورتحال یہ ہے کہ اگر 12 بجے گیس آتی ہے دن کی تو پھر دوسرے دن صبح آتی ہے گیس، گیس کے بحران کا شکار ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں ایم کیو پاکستان کراچی کی یا جماعت اسلامی جو یہاں کی نمائندہ جماعتیں ان کو نوٹس لینا چاہیے، گیس پہ ارباب اقتدار کو ایک لوڈ شیڈنگ کا ٹائم مقرر کر دیں، اس پہ یہاں لوڈ شیڈنگ ہو، اور اس کے علاوہ گیس بھرپور تعداد میں آنی چاہیے، بھرپور مقدار میں آنی چاہیے، اور اس پہ ان کو فوراً ایکشن لینے چاہیے اور ان کو آواز بھی اٹھانی چاہیے۔ ان سیاسی رہنماؤں کو، نعیم الرحمان اور ایم کیو پاکستان کے رہنماؤں کو اس پہ آواز بلند کریں، پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ نوٹس نہیں چاہیے۔ اب اس وقت میں شہر کے تمام روڈ کھدے ہوئے ہیں، تمام روڈ اس وقت جو ہے اس پہ گاڑیاں پیپلز پارٹی کی حکومت نے اس وقت ایسی ڈال دی ہیں کہ اورنج، یلو، وائٹ اور گرین اور پتہ نہیں کون سی بسیں ڈال دی ہیں، اعلیٰ قسم کی چائنا کی بسیں لا کے یہاں روڈوں میں چل رہی ہیں، اور بڑے پیمانے پہ ملیر تک کے علاقے میں، ماڈل کالونی میں، اور اس طریقے سے میں نے دیکھا تو یہ پیپلز پارٹی ایک کام کر رہی ہے۔ اگر یہ شاہراہ اور یہ روڈ کھدے میں بنا دیے جائیں تو اس طریقے سے یہ بسیں چلتی بھی اچھی لگیں گی اور روڈ بھی اچھے ہوں گے تو شہر کی صورتحال کافی بہتر ہو جائے گی۔ اور یہ گیس اور بجلی کا مسئلہ جو ہے یہ بھی اگر حل کر دیا جائے تو عوام، میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں کہیں گے۔ اب پیپلز پارٹی کا میں یہ ایک بات کہتا ہوں کہ بعض علاقوں میں دروازے کھٹکھٹا کے اس وقت کہہ رہے ہیں بھائی جو کچرا گھر کا دے دو، کے ایم سی کی گاڑی آتی ہے وہ کوڑا مانگتی ہے گھروں پہ آ کے۔ تو یہ وہاب جو تھے انہوں نے یہ ایڈمنسٹریٹر کے ٹائم میں یہ ہوا تھا تو یہ ایک اچھا کام کیا تو اس کی تعریف کرنا چاہیے۔ جو پارٹی اچھا کام کرے اس کی تعریف کرنا چاہیے بلا مبالغہ، بغیر تعصب کے اتار کے۔ تو یہاں ہم ہر ایک کو ایک اس آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ متعصب آنکھ سے تو نہیں دیکھنا چاہیے، جو کام اچھا ہو اس کی تعریف کرنی چاہیے، جو برا ہو اس کی برائی کرنی چاہیے، اس کو نوٹس لانا چاہیے، گورنمنٹ کے نوٹس میں لانا چاہیے اس طریقے سے کہ وہ اپنے ایم این اے سے پوچھیں بھائی علاقے میں کام کیوں نہیں کر رہا۔ ہم بات کمپلین بھی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ جیسے گیس کے ہے 118 ہے اور کیس، تو اس میں کمپلین بھی کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، تو اس سے پتہ چلے کہ ان کے پاس کتنی کمپلین آئی ہیں۔ تو یہ سب صورتحال ہے، احساس محرومی، احساس حقوق کے لیے تمام پاکستان کے عوام اس وقت جو ہے اپنے حقوق چاہ رہے ہیں، اور سیاسی رہنما اور سیاسی پارٹی اپنے حقوق چاہ رہی ہیں۔ عمران خان اپنے حقوق چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اقتدار سے جو محروم کیا ہے اقتدار دے دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں عمران خان کے جب تک باہمی مذاکرات نہیں ہوں گے ارباب اقتدار سے، اسٹیبلشمنٹ سے، تو شاید عمران خان کو اب اقتدار سے میں شاہد ہی لایا جائے میرے حساب سے، کیونکہ عمران خان بہرحال مقبول لیڈر ہے۔ اگر منصفانہ الیکشن پر وقت ہوگا، اس وقت تو الیکشن اگر ہوں گے تو پنجاب اور کے پی کے میں ہوں گے، کیونکہ پی ڈی ایم کسی صورت میں ملک میں پاکستان کی سطح پہ الیکشن کرانے کے حق میں نہیں ہے، مجھے جو ان کے مزاج لگتا ہے، کو معاشی صورتحال کا بھی رونا رو رہے ہوں جو حقائق بھی ہے، حقیقت بھی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں عوام کو تو اپنے پیٹ سے مطلب ہے، عوام کے لیے چیزیں سستی کر دیں، آٹا سستا کر دیں، تیل سستا کر دیں،
اور روزمرہ کی اشیاء خرد و فروخت کو سستا کر دیں۔ یہی عوام کے حقوق ہے، اگر یہ عوام کو مل گئے تو عوام ہر حکومت کو سلام کرے گی، ورنہ اگر عوام روڈ پہ نکل آئی بفری عوام تو اس عوام کے سلام کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔